حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم والسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعۃ مبارک میں نے جس عنوان پر اظہار خیال کرنا ہے، یہ ایک ایسی روحانی مرض اور ایک ایسی روحانی بیماری کا نام ہے کہ جو بہت ہی انسان کی اپنی زندگی کے لیے، معاملات کے لیے، معاشرے کے لیے، بلکہ اگر ہم اس کے معاشرتی، معاشی، اخلاقی، ایمانی نقصانات کا جائزہ لیں تو بڑی ایک طویل فہرست بنتی ہے. اس پر میں نے
مجھے ذمہ داری سونپی گئی کہ میں اظہار خیال کروں اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جو علاج ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ حضرات کو پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ سماعت فرمانے کی توفیق بخشے، اور مجھے اللہ شرح صدر عطا فرمائے، زبان کی گرہ کھولے، اور مجھے قرآن و حدیث کی پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم بیان کریں اور سن لیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آپ اس ہولناک تباہ کن بیماری کی تباہی کی وسعت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیں، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد کی بیماری سے بچنا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اتنی مہلک بیماری ہے کہ جو تمہاری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جس لکڑی کو گم کھا جاتا ہے۔ اس طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایاکم الحسد، حسد سے بچنا۔ حسد کی بیماری تمہاری نیکیوں کو یوں کھا جائے گی کہ جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں گن سے بھی آگے جو بات ہے وہ ہے کہ جب آگ میں آپ کوئی بھی لکڑی ڈال دیں وہ لحاظ نہیں کرتی، یہ لکڑی بڑی قیمتی ہے، اخروٹ کی لکڑی ہے، فلاں کی لکڑی ہے۔ جو بھی لکڑی آپ آگ میں ڈالتے ہیں وہ اس کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ اسی طرح چاہے تمہاری حج کی نیکی ہو، تمہاری سخاوت کی نیکی ہو، تمہارے روزے اور نماز کی نیکی ہو، تمہاری دعاؤں کی نیکی ہو، زندگی بھر کی ساری محنت اعمال صالحہ، حسد کی آگ کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنی خطرناک بیماری، فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، آپ فرماتے ہیں آپس میں حسد نہ کیا کرو، اس سے بغض پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وَلَا تَدَابَرُوا، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رشتہ داروں میں جو صلہ رحمی ایک بہت بڑی نیکی برکت کا عمل، انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَدَابَرُوا، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ معاشرے کی بے شمار اگر آپ برائیوں پہ نظر ڈالیں، جرائم کی تہ میں اترنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کی بنیاد میں حسد تھا۔ اس حسد نے لا کر اس انسان کو مجرم بنا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اخوت کا سب سے بڑا دشمن وہ یہ حسد ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے سچے غلام بن جاؤ، اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حسد تمہیں بھائی بھائی نہیں بننے دیتا، یہ اللہ کی عبادت اور غلامی کے منافی ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو مختلف اسالیب کے ساتھ سمجھایا کہ حسد سے محفوظ رہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے پہلی قوموں کی باتیں سناتا ہے، ان کے طرز عمل کو بیان کرتا ہے، اور اس وجہ سے بیان کرتا ہے کہ ہم اس طرز عمل سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ کے فضل و کرم دوسروں کے پاس دیکھ کر یہ لوگ جلتے، حسد کی آگ میں اپنے آپ کو جلاتے۔ یہ طرز عمل اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے، اور اللہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ آخری پارے میں جو آخری دو صورتیں ہیں ان میں کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. فرمایا حاسد جب حسد کرتا ہے تو اس کے حسد میں شر ہوتا ہے، اور وہ شر اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا مہلک ہوتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، حاسد کے حسد کے شر سے اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے، تمہیں پناہ دے سکتا ہے، تو اس پناہ دینے والے کا نام رب الفلق ہے. وہ کائنات کا رب ہے، وہ کائنات کا خالق اور مالک اتنی طاقت رکھتا ہے کہ حاسد کی حسد سے تمہیں بچائے. اب حسد ہے کیا؟ یقیناً ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ جو اتنی خطرناک بیماری، اتنا منحوس اور بے برکت اور شر سے بھرا ہوا عمل کہ جس سے دوسروں کو بھی نقصان ہونے کا اندیشہ، اور جو خود حسد کا شکار ہیں اس کی اپنی بربادی اور تباہی کے ساری نیکیاں اس کی راہ کا ڈھیر بن جاتی. یہ حسد ہے کیا؟ حسد کی بنیادی طور پہ 4 اقسام ہیں. ایک قسم یہ ہے انسان کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھتا ہے، اللہ کی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں، رزق ہے، معاشی ترقی ہے، اولاد ہیں، گھر ہیں، الحاظ القیاس. کوئی ترقی، کوئی اللہ کی نعمت دیکھ کر اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ نعمت جو اس کے پاس نظر آ رہی ہے اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. میرے پاس ہے یا نہیں ہے اس کی غرض نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. دوسری قسم ہے کسی کے پاس اللہ کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا یہ نعمت اس کے پاس نہ ہو، صرف میرے پاس ہو. اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ نعمت تو میرے پاس ہونی چاہیے. یہ دونوں ہی مذموم ہیں. پہلی مذموم ہے لیکن یہ اس سے زیادہ بڑھ کر مذمت کے قابل. اور تیسری قسم یہ ہے انسان کسی کے پاس اللہ کی نعمت کو دیکھتا ہے تو دل میں یہ تمنا کرتا ہے اللہ اس نعمت کو میرے اس بھائی کے پاس برقرار رکھے، اللہ اس میں برکت ڈالے اور اضافہ کرے، اور ایسی نعمت اللہ مجھے بھی عطا کر دے. اللہ نے اس کی اولاد کو صالح پرہیزگار بنایا، اللہ میری اولاد کو بھی پرہیزگار بنا دے. اللہ اس کی اولاد کو برکت دے، اللہ میری اولاد کو بھی برکت دے. اللہ نے اس کامیابیوں سے ہمکنار کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمکنار کرے. یہ اگر انسان کے دل میں تمنا ہو تو یہ گناہ نہیں ہے، اس سے نیکیاں برباد نہیں ہوتی. اور چوتھی قسم یہ ہے انسان کے پاس اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اللہ کے سامنے یہ تمنا کرے یا اللہ جو نعمت میرے بھائی کے پاس ہے اس میں اور اضافہ فرما، اللہ اس میں اور برکتیں نازل فرما. اپنے دل میں یہ تمنا بھی نہیں کرتا کہ یہ میرے پاس آ جائے، اس کے پاس دیکھ کر اس کے لیے غیبانہ دعائیں کرتا ہے. یہ مومن بندہ ہے، اللہ کا سچا غلام بندہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایسے امتیوں کے لیے بشارت عطا فرمائی. آپ فرماتے ہیں جب ایسا بندہ اپنے دل میں یہ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہو کر اس کی دعا میں شریک ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آمین 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 وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ. بھئی اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے، اور جو دعا تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے غیبانہ کر رہا ہے وہی دعا ہم اللہ کے فرشتے تیرے حق میں کرتے ہیں. میری اور آپ کی دعا تو شاید کسی وجہ سے کسی وقت قبول نہ ہو، لیکن ہمارے حق میں جو فرشتے دعا کریں گے اللہ اس کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں. تو یہ 4 اقسام میں سے
ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ماحول میں جب دوسروں کے پاس ایسی نعمتیں دیکھتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم ان 4 اقسام میں سے کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس چوتھی قسم والے مسلمان بنائے. ہمیں اس وقت موقع پر یہ بھی آرزو نہیں کرنی چاہیے، یہ سب سے اعلیٰ بات، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ اس نعمت کو جو میرے بھائی کے پاس مجھے نظر آ رہی ہے اس کے پاس اس میں اور برکتیں نازل فرما دے، اللہ اس میں استحکام عطا کر دے، اللہ اس کے پاس اس کو استقرار عطا فرما دے. تو میرے بھائیوں، چونکہ اس میں نقصانات ہی نقصانات ہیں، ایمان کا نقصان ہے، عقیدے کا نقصان ہے، اور بعض اوقات انسان ایمان اور عقیدے سے اتنا محروم ہوتا ہے حسد کی وجہ سے، جو ہمارے ماحول میں یہ جادو، یہ ٹونے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اس نعمت کو اپنے اس بھائی سے زائل کرنے کے لیے ہم بعض اوقات کفریہ راستے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں، اور اپنے دل کا اطمینان جو اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان آتا ہے، لیکن جب بندہ حاسد بن جاتا ہے اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے. قل موتوا بغیظکم لم ینالوا خیرا. اللہ فرماتے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرمائیں تم اپنے حسد میں، اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ، تمہیں کبھی خیر اور بھلائی نہیں پہنچے گی. حاسد اپنے اطمینان والے زندہ دل کو اپنے حسد سے مار لیتا ہے، اس کو مردہ بنا دیتا ہے، اس سے زندگی کی رونق چھین لیتا ہے، وہ ہر وقت مصیبت میں پڑا رہتا ہے، وہ کل کو اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں انقباض پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ سب سے بڑا نقصان ہے، انسان حسد کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اور معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے حسد ایک انتہائی بری صفت کا نام ہے، اخلاق عالیہ کے منافی ایک مذموم عمل کا نام ہے. اخلاق عالیہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. جس کا اخلاق بلند ہوتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن خلقہ. جب ترازو میں مومن کی نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی کا نام حسن اخلاق ہوگا. سب سے بڑی وزنی نیکی حسن خلق ہوگی. اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں المرء یدرک درجۃ الصائم والقائم بحسن خلق. بعض بندے نہ تہجد پڑھتے ہیں نہ نفلی روزے رکھتے ہیں اپنی مصروفیات زندگی کی بنا پر، لیکن اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں. قیامت کے دن اللہ رب العزت اچھے اخلاق والوں کو تہجد پڑھے بغیر، نفلی روزے رکھے بغیر تہجد گزاروں کے برابر کھڑا کرے گا، نفلی روزے رکھنے والوں کے برابر کھڑا کرے. لیکن حسن اخلاق 4 چیزوں کا نام ہے. طلاقت الوجہ، اچھے اخلاق والے کا چہرہ مسکرانے والا ہوتا ہے، اور حاسد اس کا چہرہ ہمیشہ یبوست کا شکار ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ہمیشہ ہوائیاں اڑی ہوتی. مومن کو مومن دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مومن کی ترقی کو دیکھ کر دوسرا بھائی راضی ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے.
اور حاسد حسد کی آگ میں جلتا ہے، اس کے دل کی ترجمانی اس کا چہرہ کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا اللین فی الکلام، مومن بندہ تو زبان کا میٹھا ہوتا ہے، زبان کا نرم ہوتا ہے، وہ زبان سے دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور حاسد بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ تو جس سے حسد کرتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے، وہ تو اس کی پگڑی اچھالتا ہے، وہ معاشرے میں گھوم پھر کر وہ اس کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے۔ تو حسد انسان کو اخلاق عالیہ سے محروم کرتا ہے۔ بذل الخیر، تیسری نشانی اچھے اخلاق کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر جو خیر ہوتی ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں پہ نچھاور کرتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ رحم کھاتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک باز بندے، میرے محبوب علیہ السلام کے سچے امتی، ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ رحماء بینہم، ہو ہلکا یاران تو بریشم کی طرح نرم، وہ اپنے بھائیوں کے لیے رحم دل ہوتے، وہ ان کی تعریف کرتے۔ اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی عیب بھی دیکھ لیں، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، وہ اس پہ پردہ ڈالتے، وہ اس کی عیب جوئی نہیں کرتے، وہ اس کی تنقیص کے پہلو نہیں ڈھونڈتے۔ اللہ اکبر۔ آج فیس بک اٹھا کے دیکھیں اور ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں پہ کھڑے، ہم مسلمان ہم کہاں پہ کھڑے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت بڑا نقصان ہے، ایک حسد کی آگ کی وجہ سے انسان اخلاق عالیہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور معاشرتی اعتبار سے جس طرح میں نے آغاز میں کہا، آپ جا کر آج ہمارے معاشروں کے اندر، ہماری برادریوں کے اندر، خاندانوں کے اندر بے شمار جرائم، ان جرائم کی تہ میں اتر کے دیکھیں، محرک اور سبب اور وجہ آپ کو حسد نظر آئے گا کہ حسد کی بنا پر قتل ہو جاتے ہیں، حسد کی بنا پر ڈکیتی کی واردات کروائی جاتی ہے، حسد کی بنا پر غیبت کی جاتی ہے، نہ جانے حسد کی بنا پہ کس کس جرم کی دلدل میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب یہ اتنی بری چیز ہے، برا عمل ہے، نیکیوں کو کھا جانے والی ایک گناہ کی بات ہے، تو پھر اس سے نجات پانے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ حسد کا بھی علاج، اور جس سے حسد ہو رہا ہے اس کو بھی بچنے کے طریقے میرے اللہ پاک نے خود قرآن میں بیان فرمائے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کی وضاحت فرمائی۔ بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر بندہ کبھی حاسد بھی ہو سکتا ہے، کبھی محسود بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اگر حسد دل میں محسوس ہو تو فوراً اپنا علاج کرنا چاہیے، قبل اس کے یہ حسد ہماری نیکیوں کو کھا جائے، ہمیں برباد کر دے، ہمیں فوراً اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اگر حسد کسی کے بارے میں ہمارے دل میں پیدا ہو تو آپ سب سے پہلے اللہ اکبر کیا کریں؟ اللہ سے دعا مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ
تو نے ہمارے دل کو ہدایت سے بھر دیا، ایمان سے بھر دیا، نور سے بھر دیا، اپنی محبت سے بھر دیا۔ اللہ حسد تو گمراہی کا نام ہے، ہلاکت کا نام ہے، بربادی کا نام ہے، نحوست کا نام ہے، نجاست کا نام ہے، گناہ کا نام ہے، تیری بغاوت کا نام ہے، تیری معصیت کا نام ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو حسد والا نہ بننے دینا۔ تیری بارگاہ میں ہم یہ عرض کرتے ہیں، دعا جو ہے یہ سب سے پہلا راستہ ہے۔ آپ اللہ کے کنڈے کو کھٹکھٹائیں، اللہ مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اللہ دلوں پہ راج تیرا چلتا ہے، مقلب القلوب تیری ذات ہے، مصرف القلوب تیری ذات ہے، علیم بذات الصدور تیری ذات ہے۔ اللہ ہمارے دلوں پہ قدرت اختیار تیرا چلتا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمارے دلوں کو حسد سے بچا کے رکھنا، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ حسد دین نہیں ہے، دین کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرح ہمیشہ پھیرنا۔ حسد اللہ کی اطاعت کا نام نہیں ہے، اللہ کی معصیت کا نام۔ تو سب سے پہلا کام اپنے دل میں اگر حسد کو محسوس کریں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اللہ سے اس علاج کو یاد کریں کہ یہ پسند نہیں آ رہا، علاج نہیں کرنا چاہتے آپ، اور یہ مت سمجھے کہ ہمارے دل میں کبھی حسد پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم انسان ہیں، کسی وقت بھی جس طرح ہمیں بخار بھی ہو سکتا ہے، نمونیا ہو سکتا ہے، ملیریا ہو سکتا ہے، کھانسی ہو سکتی ہے، زکام ہو سکتا ہے، جسمانی بیماریاں وارث، بلڈ پریشر تیز ہو سکتا ہے، شوگر ہو سکتی ہے، اسی طرح یہ روحانی امراض کسی وقت بھی ہمیں یہ لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں بچنے کے لیے اگر پیدا ہو جائے تو اس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے دعائیں مانگا کرو، جب بھی ضرورت پڑے تم نے میرا کنڈا کھٹکھٹانا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، اللہ کہاں ان سے فرما دے میں آپ کی دعائیں سننے کے لیے بالکل قریب ہوں۔ اور اگر آپ محسوس کریں کہ کسی کے حسد کا وار میرے اوپر ہو چکا ہے، اور حسد کے واروں میں ایک وار بری نظر بھی ہے، جس کے حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ القلم کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ اللہ نے انسانوں کی نظروں میں شعاعیں پیدا کی ہیں، ریز پیدا کی ہیں۔ یہ موبائل ٹیلی فون سب کی جیب میں ہے، یہ ریز سے ہی فون آ رہا ہے، یہ ریز اور شعاع کی طاقت اور اس کی قوت سے ہی ساری دنیا کی اور فیس بک آپ دیکھتے ہیں، تو یہ انسان کی نظر میں ریز ہیں۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی طویل اس پہ بحث کی۔ تو بعض اوقات انسان کی حاسد کی آنکھوں کی شعاعیں یہ دوسرے انسان کو بے تحاشا نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے، لیکن فرمایا حاسد کی بری نظر سے اور حاسد کے برے جذبات سے اور حاسد کے ہر قسم کے وار سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کا بھی یہی راستہ ہے، الدعاء سلاح المومن۔ مومن کا سب سے بڑا اسلحہ اللہ سے دعا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، الاحسان الی الحاسد، جو حاسد ہے آپ اس کے ساتھ بھی نیکی کریں۔
آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ حاسد ہے، اس نے میرے اوپر وار کیا، تو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں، اینٹ کا جواب اینٹ سے نہ دیں، اس کے شر کا جواب خیر سے دیں، اس کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دیں، آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، نیکی کرنے سے اللہ اس کے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تیسرا صدقہ و خیرات کیا کریں، ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، اس سے اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ تلاوت قرآن یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے، وہ حبل اللہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی کا نام ہے، حبل اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم کتاب اللہ و حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی کا نام ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور یہ وہ سہارا ہے لن انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو یقیناً دعائیں کرنے سے، صدقہ کرنے سے، اور خود حاسد کے ساتھ اخلاق برتنے سے، اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انشاءاللہ الرحمن آپ حاسدین کی حسد سے بچ سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت میرے اور آپ کے سینے کو دوسروں کے لیے حسد سے محفوظ فرمائے، اور اگر کبھی دوسرا کوئی ہمارے اوپر حسد کا وار کرے اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے، ہماری اولاد کو محفوظ فرمائے، ہمارے بہن بھائیوں کو محفوظ فرمائے، پوری امت مسلمہ کو اللہ اس بری مرض سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی صفوں میں اللہ اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب حضرات کے لیے میں دعا گو ہوں جو پردیس میں آ کر رزق حلال کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر میں برکت فرمائے، آپ کو اپنے گھروں پر اور اپنے بچوں پہ سلامت رکھے، اور اللہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور جس پرامن ملک میں رہ کر آپ یہ سارے کاروبار کر رہے ہیں اللہ اس ملک کے امن کو، اس کے استحکام کو، اس کے استقرار کو قیامت تک اسی طرح جاری و ساری فرمائے، اور جو انتظامیہ آپ کی یہاں پہ ہے آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضے اتار دے، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستی رفع فرما دے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو صالح پرہیزگار بنا دے۔ ہمارے بھائی ایک دینی دوست نوید صاحب کے بہنوئی بہت علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے ایک عزیز بھتیجے ہیں عبدالحنان لاہور میں، وہ بیمار ہیں، چھوٹا بچہ، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بھائی احمد صاحب نے دعا کی اپیل کی ہے اللہ کی تمام نیک تمنائیں پوری فرمائے، اور میرے ایک دینی بھائی نجم صاحب ان کے والدین کریمین، باقی جتنے بھی ہمارے بزرگ فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے میں بخشش کی دعا مانگتا ہوں، اللہ اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے دینی دوست اور دینی بھائی علامہ طاہر محمود صاحب اشرفی، ان کی والدہ محترمہ بھائی عبداللہ گل کی والدہ محترمہ گزشتہ دنوں انتقال کر گئی، اللہ ہمارے ان دونوں ماؤں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولصائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.